لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حسبنا الله نعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكتاب الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صلوات برادران عزیز محترم سامعین، میں نے قرآن کریم کی مشہور و معروف سورہ والعصر کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ گفتگو آگے بڑھانے سے پہلے میں آپ سبھی حضرات کا شکر گزار اور دعا گو پروردگار جہاں بھی کوئی اہل بیت کا چاہنے والا ہو اور وہ بیمار ہو، اسے صحت کاملہ عطا فرما، اور مجلس حسین میں اور جلوس حسین میں ہمارا آنا قبول فرما۔ ہم گنہگار بندے ہیں، ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، اہل بیت کے صدقے میں ہماری ہر خطا کو معاف فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس چھوٹے سے سورے میں کئی باتوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ عصر کی قسم، انسان خسارے کی منزل میں، گھاٹے کی منزل میں، نقصان میں، لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرتے رہے، بہترین عمل کرتے رہے اور حق اور صبر کی تنقید کرتے رہے، وہ کامیاب اور کامران بندے ہیں۔ وہ اللہ اپنے تمام انسانوں کو یہ پیغام دے رہا ہے، ہم نے تمہیں دنیا کی ہر شے سے بہترین بنایا، خوبصورت بنایا، اشرف المخلوقات بنایا۔ وہ خدا جس نے ہمیں دنیا میں شرمندہ ہونے سے بچا کر اس بات کا اعلان کیا کہ دیکھو
جتنا میں تمہیں محبوب ہوں اتنا ہی تم مجھے محبوب ہو، اتنا ہی میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ تم میری محبت کے حصار میں اگر اپنی زندگی کو گزارو گے تو مجھ سے اس کا اجر بہت ہی بلند پاؤ گے، مگر اپنے آپ کو تیار کرو، اپنے آپ کو آراستہ کرو، اپنے آپ کو بہترین بناؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے اللہ ہر بہتر انسان کو پسند کرتا ہے، بہتر انسان کو اللہ پسند کرتا ہے، بدتر انسان کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ عزیزان گرامی، وہ انسان بدترین انسانوں میں سے ہے جو اپنے خدا کے محبوب پر ایمان نہیں رکھتا۔ وہ انسان بدترین انسان میں سے ہے جو خدا کے محبوب محمد پر ایمان نہیں رکھتا۔ اللہ کی نظروں میں وہ پست ہے جو نبی کی رسالت پہ ایمان نہیں رکھتا، اور اللہ کی نگاہ میں وہ بلند ہے جو نبی کی رسالت پہ ایمان رکھتا ہے۔ عزیزان گرامی، اس کائنات میں ہے ہی کیا؟ یہ کائنات میں جو ساری چیزیں ہیں یہ بغیر محمد کے ادھوری ہیں۔ اگر محمد نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اگر یہ زمین ہے تو نبوت کا صدقہ ہے، اگر یہ آسمان ہے نبوت کا صدقہ ہے، اگر یہ چاند ہے نبوت کا صدقہ ہے، اگر یہ سورج ہے نبوت کا صدقہ ہے، اگر سے یہ چرند و پرند ہیں نبوت کا صدقہ ہے۔ اس لیے اللہ اسی کو دیکھ کر کائنات کو بناتا رہا جو اس کی نگاہ میں سب سے بلند ہے۔ اسی کو دیکھ کر اللہ اس کائنات کو بناتا رہا جو اس کی نگاہ میں سب سے بلند ہے۔ آپ توجہ فرمائیں، جو کچھ میں بیان کروں اسے توجہ سے سماعت فرمائیں، اس لیے کہ میں کسی کے ایمان پہ بحث نہیں کرتا، کسی کے ایمان پہ میں بحث نہیں کرتا۔ میری گفتگو جو ہوتی ہے حالت حاضرہ پہ ہوتی ہے اور انسانیت پر ہوتی ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ دنیا میں جو کچھ بھی ہے نبی کے بغیر سب کچھ ادھورا ہے۔ اگر نبی ہے تو یہ زمین زندہ ہے، اگر نبی ہے تو آسمان زندہ ہے، اگر نبی ہے تو سورج زندہ ہے، اس لیے کہ یہ وہ ہیں جن کے صدقے میں ساری کائنات کو اللہ نے زندگی بخشی ہے۔ تو اگر زندگی چاہیے تو در نبوت اور در حسین پہ آنا ہوگا۔ صلوات پڑھے بر محمد والے۔ اگر زندگی چاہیے تو در نبوت پہ آنا ہوگا، اور نبوت کے در کے بعد حسین کے در پہ آنا ہوگا۔ کیوں؟ میں دلیل دیتا ہوں۔ حضور نے فرمایا، کیا فرمایا؟ حسین و منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ مگر نبی یہیں خاموش نہ ہوئے، اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد اشارہ کرتے ہوئے اپنی امت کو یہ حکم دیا، ھذا حسین فارغ۔ پہلی منزل میں کیا فرمایا؟ حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ دوسری منزل میں کیا فرمایا؟ ھذا حسین فارغ، یہ حسین ہے پہچان لو۔ تو نبی جو ہے نبوت کو بھی پہچانوا رہے ہیں، امامت کو بھی پہچانوا رہے ہیں۔ صلوات بر محمد والے۔ عزیزان گرامی، میں تو حضور کی حدیث پڑھ رہا ہوں، اور حضور اللہ کے ایسے محبوب نبی ہیں
جن کا قصیدہ مشیت خود پڑھ رہی ہے، محبوب محبوب کے حصار میں رہ کر اہل دنیا کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ اسلام کیا ہے۔ اسلام کو سب مانتے ہیں مگر اسلام کے راستے پہ چلنے کے لیے بس وہی ہے جو اسلام کی زندگی کے لیے اپنا سر دے دے۔ کائنات میں کوئی اور نہ ملا سوائے سیدہ کے بیٹے کے۔ صلوات بر محمد والے دیکھیں میری آواز تھوڑا سا گرفتہ ہے اور مسلسل مجلسوں کا نقابت کا سلسلہ ہے۔ آپ خود محسوس کر رہے ہوں گے میں کتنی طاقت لگا کر پڑھتا ہوں اور جو کہ پڑھ رہا ہوں اور جو کہ میری عادت نہیں ہے کہ چیخنا اور چلانا، مگر آپ کو تھوڑا سا جگانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد تو یہ ہے اسلام۔ اسلام اللہ کا دین، اس کی جمع ہے ادیان، دین کی جمع ہے ادیان۔ یہ جب دین کی جمع ہم نے اٹھا کر دیکھا تو صرف اسلام نہیں نظر آیا، ذرا توجہ فرمائیں، صرف اسلام نہیں نظر آیا، کہ کیا کیا نظر آیا؟ کہ اسلام کے اندر نماز نظر آئی، اسلام کے اندر روزہ نظر آیا، اسلام کے اندر خمس نظر آیا، اسلام کے اندر زکوٰۃ نظر آیا، اسلام کے اندر وہ نظر آیا جو وہ چاہتا ہے۔ اسلام کے اندر وہ نظر آیا جو وہ چاہتا۔ وہ کون؟ کہ وہ سب کو دیکھتا ہے، اسے کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ وہ سب کو دیکھتا ہے، اسے کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ تو اس نے بھی دیکھا جس کو ہم نے اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا ہے، وہ بہک رہا ہے، کبھی ادھر جا 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 رہا ہے۔ تو اس نے فیصلہ کیا، آدم کو بھیجا، نوح کو بھیجا، ابراہیم کو بھیجا، اسماعیل کو بھیجا، یحییٰ کو بھیجا، زکریا کو بھیجا، مگر عزیزان گرامی مشیت کے دل کو قرار نہ ملا جب تک محمد کائنات میں نہ گیا۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ محمد ہی ہے ایک ایسا پیکر جو اسلام بھی بچائے گا، جو توریت بھی بتائے گا، جو قرآن کو بھی بتائے گا، اس لیے کہ وہ ایسا پڑھا لکھا ہے جسے مکتب میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایسا پڑھا لکھا ہے جسے مکتب میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر محمد پڑھے لکھے نہ ہوتے تو اللہ محمد کے سینے پہ قرآن نازل ہی نہ کرتا۔ صلوات بر محمد والے محمد۔ تو لہذا جب ہم نے دین کو کھنگالنا شروع کیا تو اس میں روزہ، اس میں نماز، اس میں حج، مگر ایک چیز اور نظر آئی کہ وہ ہے انسانیت۔ دنیا میں ہر شے خاک ہے اور انسانیت سب سے بلند ہے۔ جس انسان کے اندر انسانیت نہ ہو وہ انسان کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ دنیا سمجھے کہ یہ انسان ہے مگر وہ انسان بنا کر بھی انسان کو انسان نہیں سمجھ رہا ہے۔ اے میرے خدا کیوں؟ کہ میں نے تو خوبصورت بنایا، اعلیٰ بنایا، مگر اس کے اندر کی انسانیت مر گئی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا جس کے اندر کی انسانیت مر جائے
تو اللہ بھی اسے انسان تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو خدا کی قسم جب اللہ نہیں تسلیم کر رہا تو رسول اللہ کیسے تسلیم کریں گے؟ جب رسول اللہ تسلیم نہیں کر رہے تو علی مرتضیٰ کیسے کریں گے؟ حسن مصطفیٰ کیسے کریں گے؟ شہید کربلا کیسے کریں گے؟ تو پتہ یہ چلا ہر وہ انسان اللہ کی نگاہ میں بلند ہے جس کے اندر انسانیت ہے۔ تو خدا کی قسم کربلا کے مقتل میں ایک ایسا بھی انسان تھا وہاں، مگر آخری لمحات میں انسانیت کو جگا کر اس بات کا اعلان کر دیا، اگر اللہ چاہیے تو حسین کی قیادت میں آ جا۔ صلوات بر محمد وعلی کربلا کے مقتل میں ایک ایسا بھی انسان تھا، آخری لمحات میں انسانیت کو جگا کر آ کر اس بات کا اعلان کیا، اگر اللہ چاہیے، رسول اللہ چاہیے تو حسین کی قیادت میں آ جاؤ، اس لیے کہ بغیر حسین کی قیادت کے نہ اللہ ملے گا نہ رسول اللہ ملے گا، نہ اللہ ملے گا نہ رسول اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا آج بھی چکر میں پڑی ہوئی ہے، اسلام مٹ کیوں نہیں رہا ہے؟ توجہ فرمائیں، دنیا کی طاقتیں آج جو ہیں اپنی طاقت کو اپنی ہتھیلی پہ رکھ کے دیکھ رہی ہیں، تجھے کیا ہوا یہ تو بلند ہو رہا ہے، تجھے کیا ہوا یہ تو بلند ہو رہا ہے۔ تو میں کہوں گا اے دنیا کی طاقتوں، اسلام تمہارے چنگل میں نہیں ہے، اسلام کا وارث خدا اور اسلام کا وارث نبی ہے۔ صلوات بر محمد وعلی محمد۔ دنیا کی طاقت اسلام کو مٹا نہیں سکتی اور نہ وارث اسلام کو دنیا کی طاقت نہیں مٹا سکتی۔ کیوں؟ ایک تاریخ پڑھ دوں۔ دنیا کی طاقت اپنی طاقت کو استعمال کرتے ہوئے اللہ کے گھر کے قریب جمع ہوئی اور وہ طاقت جانوروں کی تھی۔ ابرہا کا یہ کون سا جانور ہے؟ کہ یہ بہت بڑا جانور ہے۔ اب جب وہ آیا، اس نے چاہا اپنی طاقت کے ذریعے خدا کے گھر کو گرا دے، تو مشیت نے کہا ٹھیک ہے، تو نے بڑے اسلحے کو استعمال کیا، میں چھوٹے اسلحے کو استعمال کروں گا۔ ذرا سمجھے، میں حالت حاضرہ پہ پڑھنے کا عادی ہوں عزیزان گرامی۔ اللہ نے کہا تم دنیا کی طاقتوں بڑے اسلحے کو استعمال کر رہے ہو، میں چھوٹے اسلحے، یہاں ہے ابرہا، وہاں ہے ابابیل، ابابیل کے چونچ میں ہے چھوٹا چھوٹا ذرہ، چھوٹا چھوٹا ذرہ۔ حملہ کہاں ہونے والا؟ کہ اللہ کے گھر پہ، اللہ کے گھر پہ بڑے اسلحے ہیں۔ تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے، میرے مقابلے میں کوئی کتنا بھی بڑا ہو کر آئے، مگر جب میں ماروں گا تو چھوٹا بن کر ماروں گا، جب میں ماروں گا چھوٹا بن کر ماروں گا۔ خدا کی قسم اللہ کے مقابلے میں، رسول اللہ کے مقابلے میں جو بھی آتا ہے اسے خدا واصل جہنم کر دیتا ہے، اس لیے کہ اللہ جو ہے محمد کو اس کائنات میں رحمت للعالمین بنا کر، اس کائنات میں بھیج کر، اسلام کا وارث قرار دے کر اہل دنیا کو یہ بتایا
یہ دنیا والوں اگر جنت چاہیے تو رسول کے دروازے پہ چلے جاؤ، اگر شفاعت چاہیے حسین کے دروازے پر۔ صلوات بر محمد تو یہ بڑا اسلحہ تھا۔ کسی ملک سے جب جھگڑا فساد ہوتا ہے بڑی بڑی توپیں لگا دی جاتی ہیں، بڑی بڑی توپیں لگا دی جاتی، کیوں؟ ہم جیت جائیں۔ ہم ایک بہت بڑا پیغام دینا چاہتا ہوں میرے ہندو بھائیوں، میرے مسلمان بھائیوں، اگر بات غلط ہو تو یہ ادنا سا مولوی یہیں پر ہوگا، اس سے آپ پوچھ سکتے ہیں۔ تو بڑی بڑی توپیں لگا دی جاتی ہیں، کیوں؟ ہمارے ملک کا سر خم نہ ہونے پائے، ہم جیت جائیں، یہی تو ہوتا ہے۔ مگر عزیزان گرامی، بڑے اسلحے کے مقابلے میں جب چھوٹا اسلحہ آتا ہے تو دنیا تعجب میں پڑ جاتی ہے۔ تعجب میں کیوں پڑ رہے ہو؟ کب ابرہہ آیا تھا کسی نے نہیں دیکھا، تاریخ میں لکھا ہوا ہے، مگر ایک ابرہہ اور بھی میزائلیں داغ رہا تھا۔ علی کا مرید تسبیح زہرا پڑھ رہا تھا، علی کا مرید تسبیح زہرا پڑھ رہا تھا، آئینہ کھول کر رکھ دیا، یہ بڑی میزائلیں ابرہہ تھی، اور تسبیح کا دانہ جو تھا وہ منکار کا دانہ تھا۔ تو خدا کی قسم کل کے ابرہے کو خدا نے مارا، کل کے ابرہے کو خدا نے مارا، آج کے ابرہے کو خمینی نے مارا۔ صلوات بر محمد ایک اور بلند ترین صلوات بر محمد وآل محمد۔ تو جان گرامی، اس کائنات میں اللہ نے جو سب سے حسین اور سب سے خوبصورت شے بنائی وہ انسان بنایا۔ کتنا بہترین ہے یہ انسان، مگر یہی انسان بڑا گندا ہے، جس نے اپنے اندر کی انسانیت کا گلا اپنے ہی ہاتھوں سے گھونٹ کر موت کے گھاٹ پہ اتار چکا ہے۔ ایسے انسان کو اللہ پسند کرتا ہے، نہ رسول اللہ، نہ رسول اللہ، نہ حسین شہید کربلا۔ ہر انسان کو انسانیت کو جوان کرنا ہوگا۔ کا انسانیت کیا سکھاتی ہے؟ کا انسانیت یہ سکھاتی ہے اگر دوسرا انسان بھوکا ہے تو اسے کھانا کھلاؤ۔ کا انسانیت اور کیا سکھاتی ہے؟ کا دوسرا انسان اگر پریشان ہے اس کی ہیلپ کرو۔ کا انسانیت اور کیا سکھاتی ہے؟ کا انسانیت یہ سکھاتی ہے اگر کوئی ڈوب رہا ہو اور آپ کے کان میں آواز جا رہی ہو مجھے بچا لو ہائے رام، مجھے بچا لو ہائے اللہ، تو انسانیت یہ کہتی ہے اسے بچا لو۔ کا انسانیت اور کیا کہتی ہے؟ کا انسانیت یہ کہتی ہے اگر کسی بچے کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ جائے تو تم جا کر اس کے سر پر ہاتھ کو پھیر دو۔ کا انسانیت اور کیا کہتی ہے؟ کا انسانیت یہ کہتی ہے اگر تمہارا پڑوسی بھوکا ہے تو اپنے گھر کا کھانا اس کے گھر پہنچا دو۔ کا یہ ہے انسانیت۔
انسانیت ملی کہاں؟ کہ انسانیت چوراہے پہ نہیں ملے گی، انسانیت بازار میں نہیں ملے گی، کہ کہاں ملے گی؟ کہ انسانیت اسلام میں ملے گی۔ اسی لیے تو حسین نے کربلا میں جہاں اسلام بچایا، جہاں قرآن بچایا، وہیں پہ انسانیت بھی بچائی ہے۔ خدا کی قسم، حسین ابن علی نے جہاں اسلام بچایا، جہاں قرآن بچایا، جہاں نبی کی رسالت بچائی ہے، وہیں پہ انسانیت بچائی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بغیر انسانیت کے اسلام مکمل نہیں ہے، بغیر اسلام کے انسانیت مکمل نہیں ہے۔ صلوات بر محمد عزیزان گرامی، اے دنیا کے مسلمانوں، انسانیت چاہتے ہو، آؤ در مصطفیٰ پر، در مصطفیٰ پہ ایسی ایسی انسانیت کے پاور اور انسانیت کا ثواب ملے گا کہ اگر ایک لمحے کے لیے مصطفیٰ اسے سوچ لیں، وہ آ جائے کہ وہ کوئی اور نہیں ہے، علی انسانیت کے اس پیکر کا نام ہے کہ جس سے پہلے کوئی صاحب ایمان ہوا ہی نہیں۔ صلوات بر محمد وعلی محمد۔ اس سے پہلے کوئی صاحب ایمان ہوا ہی نہیں۔ تو اب جہاں انسانیت ہے وہیں پر ایمان ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر ایمان نہیں ہے تو انسانیت کا کیا فائدہ؟ ایمان ہی ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں سے ہر چیز کا پتہ لگایا جاتا ہے۔ ایمان بتائے گا میں انسان ہوں تو میرے اندر کی انسانیت کیسی ہے۔ اس لیے کہ ایمان جو ہے اپنے رخ کو اگر پھیر لے تو ایمان نہیں ہے۔ ایماندار پہ چڑھ کر بولتا ہے کہ میں ایمان ہوں، ایماندار پہ چڑھ کے بولتا ہے میں ایمان ہوں۔ خدا کی قسم، اسلام ایک ایسے مذہب کا نام ہے کہ اسے بچانے والا کوئی بے ایمان نہیں، صاحب ایمان ہے۔ صلوات بر محمد۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، اسلام ایک ایسے مذہب کا نام ہے کہ اس کا بچانے والا کوئی بے ایمان نہیں، سب صاحب ایمان ہے۔ سب صاحب ایمان کا کیسے صاحب ایمان کا ایسے صاحب ایمان اگر وہ چاہے چاند کو توڑ دے، ایسے صاحب ایمان اگر وہ چاہے سورج کو پلٹا دے، ایسے صاحب ایمان اگر پشت رسالت پہ آ جائے تو سجدے میں طول ہو جائے، ایسے صاحب ایمان کی دنیا کا پرچم آج ہے کل کا پتہ نہیں، مگر حسین اس صاحب ایمان کا نام ہے۔ جب تک یہ دنیا رہے گی تب تک حسین اور حسین کا پرچم بھی رہے گا۔ صلوات بر محمد۔ ایسے صاحبان ایمان ہیں یہ، کسی بے ایمان نے اسلام کو نہیں بچایا۔ جو جتنا بھی اسلام کے قریب تھا وہ صاحب ایمان تھا۔